یوتھ ہماری بہت زیادہ پاکستان میں نا امید ہے، تو آپ کیا پیغام دیں گے؟ میں اپنے سارے بہن بھائیوں کو صرف یہی درخواست کرتا ہوں، جو بھی آپ نے خواب اپنے سوچے ہوئے ہیں زندگی میں، ان کو باقاعدہ طور پر مینشن کریں، لکھ کر پھر اس کے اوپر کام کریں رفتہ رفتہ۔ آپ کو وقت لگے گا، بے شمار مسائل کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا۔ جستجو میں لگے رہنا ہی اصل کمال ہوتا ہے، اصل کامیابی ہوتی ہے۔ تو جب تک آپ جستجو کے سفر پر گامزن رہتے ہیں، آپ کی منزلیں آپ کو یہی لگتا ہے کہ آپ کے پاس کھڑی ہوئی ہیں اور آپ کامیابی کے سفر پر موجود ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد۔ ناظرین، آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، انتہائی قابل احترام کاشف مغل صاحب۔ اچھا، ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ بہت ہی کم عمر میں بہت زیادہ کام کر چکے ہیں۔ پرائڈ آف پاکستان کا ایوارڈ ان کو پچھلے دنوں ملا، اس کے ساتھ ساتھ ینگ لیڈر کا ایوارڈ بھی ان کو مل چکا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قائد اعظم گولڈ میڈل سے بھی ان کو نوازا جا چکا ہے۔ ہم ان سے جانیں گے کہ ینگ موٹیویشنل اسپیکر کے طور پہ انہوں نے کب اور کیسے کام کرنا شروع کیا، اور خاص طور پہ جو ان کو ایک ہیومن بک ایوارڈ ملا ہے جو چغتائی لیب کے ساتھ یہ منسلک ہیں، اس سلسلے میں وہ بھی ہم ان سے جانیں گے۔ لیکن خاص بات ان کی یہ ہے کہ یہ سوشل ریفارمز پہ کام کر رہے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو اس حوالے سے اویئرنیس دی جائے، ان کو بتایا جائے، سکھایا جائے کہ سوشل ریفارمز کیسے آ سکتے ہیں، اور کون کون سے ایسے سوشل ایشوز ہیں جن پہ فوری طور پہ ریفارمز بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ بھی ہم ان سے جانیں گے۔ السلام علیکم کاشف مغل صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ سر، میں آغاز یہاں سے کروں گا کہ ماشاءاللہ آپ کے تو ایوارڈز کی ایک لسٹ ہے، اور آپ ینگ موٹیویشنل اسپیکر ہیں، تو یہ یوتھ کی ڈیولپمنٹ کا جذبہ آپ کے اندر کب اور کیسے آیا؟ جی بہت اچھا سوال عبدالرحمان صاحب۔ سب سے پہلے تو آپ کا بے حد شکریہ، قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا بے حد شکریہ۔ ان کے توسط سے آج کی جو آواز ہے ہمارے نوجوانوں تک جائے گی تو شاید کوئی چینج آئے۔ تو میں نے 2007 سے باقاعدہ طور پہ سوشل سرگرمیوں کا میں نے آغاز کیا، اور انسپریشن میرے والد صاحب تھے۔ میں نے اپنے والد صاحب کو کام کرتے، محنت کرتے، اسٹرگل کرتے دیکھا، تو مجھے یہ جذبہ بیدار ہوا کہ انسان محنت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ سب کچھ دیتا ہے جس کی وہ خواہش رکھتا ہے۔ تو اقبال کا ایک شعر مجھے بڑا بھاتا تھا، خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ تو تب سے یہ سارے سلسلے جو ہے نا وہ شروع ہوئے۔ اچھا سر، جو آپ کو یہ سارے ایوارڈز ملے ہیں، اس میں جو خاص طور پہ پرائڈ آف پاکستان کا ہے، یہ کب ملا، اس کا کیا کرائیٹیریا ہے، اور کس طرح آپ نے اس کے لیے اپلائی کیا؟ میں نے اس کے لیے کوئی اپلائی نہیں کیا تھا، کیونکہ میں جو بھی سوشل سرگرمیاں کر رہا ہوں وہ میرے فیس بک پیج پہ مینشن ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو جو ادارے ہیں ہمارے جو یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی کوئی اچھا کام کرے تو ان کی حوصلہ افزائی کے لیے وہ مینشن کرتے رہتے ہیں ایوارڈز وغیرہ، میڈلز وغیرہ۔ تو اسی طرح ایک ادارے نے مجھے اسلام آباد سے جناح کنونشن سینٹر میں مجھے اس ایوارڈ سے نوازا گیا، پرائڈ آف پاکستان کے، کیونکہ میں نے پاکستان میں کوشش کی ہے کہ نوجوانوں کو امید کی جو ہے نا وہ بات کی جائے، روشنی کی بات کی جائے، جو ہمیں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن سے میسر آتی ہے۔ بالکل صحیح سر۔ اچھا سر، کرنٹلی آپ کن کن پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں، اور ابھی جو کرنٹ آپ کے کیا انیشیٹوز ہیں؟ ابھی کرنٹ میں یوتھ کی ڈیولپمنٹ کے اوپر ہی کام کر رہا ہوں۔ پاکستان بھر کے مختلف تعلیمی اداروں میں میں کوشش کرتا ہوں، جو آج ہم چینج چاہتے ہیں اس سماج میں، وہ ہمیں آنے والی جنریشن کو دینا ہوگا، ان بچوں کو دینا ہوگا جو ابھی گروتھ کے مراحل میں ہیں۔ ان تک وہ ساری باتیں پہنچیں گی تو جو چینج آج ہم چاہتے ہیں، جن تکلیف سے آج ہم گزر رہے ہیں، وہ سب مسائل کا ہمیں سامنا نہیں کرنا پڑے گا، ان تک یہ آواز پہنچا رہے ہیں۔ سر، سوشل ریفارمز آپ کے خیال میں کون کون سے ابھی آنے چاہیے، اور اس کو آپ کہاں سے اسٹڈی کر کے پاکستان میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ میں مختلف شخصیات سے کوشش کرتا ہوں۔ کتابیں تو پڑھنا ایک عام بات رہتی ہے زندگی میں، تو جو تجربہ کار لوگ ہیں، جو سوچتے ہیں کہ اس ملک پاکستان میں تبدیلی آئے، بہتری آئے، سماج کی بہتری آئے، معاشی طور پہ سارے اسٹرانگ ہوں، تو میں ان کو اسٹڈی کر کے کوشش کرتا ہوں کہ ان کی آواز کو اور زیادہ آگے اسپریڈ کیا جائے۔ صحیح۔ تو سر، سوشل ریفارمز کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ وہ ابھی کس کس ریفارم پہ آپ کام کر رہے ہیں، اور کون سی تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں؟ میں یوتھ میں کوشش کر رہا ہوں، جیسے ہم ہمیشہ کوئی بھی بات کسی تک جب کنوے کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو وہ بات ان کو ڈائریکٹ نہیں پہنچاتے، انڈائریکٹ وے سے لے کر آتے ہیں، اور اس بات کے رنگ بدل جاتے ہیں۔ مثلا ہمیں کہا جاتا ہے کہ جو
آپ کی خاموشی کو نہ سمجھے، اس کے سامنے لفظوں کا اظہار کر کے لفظ ضائع کرنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ بھئی آپ جب کسی کو اپنے دل کی بات جو آپ سوچ رہے ہیں، جیسا آپ سمجھ رہے ہیں، وہ کسی کو کنوے نہیں کریں گے تو اس کو آپ کی سمجھ کیسے آئے گی؟ وہ آپ کے دل کا راز کیسے جانیں؟ کلیئر کمیونیکیشن ہونی چاہیے آپ، کلیئر کمیونیکیشن ہونی چاہیے، وہ ہماری اس یوتھ میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے عوام زیادہ کریٹ ہو گئے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، آپ کی تھرو آؤٹ لائف میں اور جتنا بھی آپ یہ یوتھ کے لیے کام کریں ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے، اس میں آپ کی انسپائریشن کون ہے؟ انسپریشن میں بہت سارے لوگ ہیں۔ میں یہ کوشش کرتا ہوں، میری شاید عادت رہی ہے کہ میں سماج میں جو بھی بہتری کی طرف کام کر رہا ہے، جو بھی روشنی کی بات کرتا ہے، امید کی بات کرتا ہے، حوصلہ افزائی کی بات کرتا ہے، تو میں ان کو اپنی زندگی میں مینشن کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ میری صحبت ان کے ساتھ ہو، جن میں ٹاپ آف دی لسٹ پاکستان میں ایک نام ہے سلطان خان صاحب۔ مجھے پہلے ملاقات میری لاہور میں ان کے ساتھ ہوئی، تو وہاں سے میں نے یہ ساری سرگرمیوں کا آغاز کیا، اور اسی کے فوری بعد قاسم علی شاہ صاحب سے میری دوسری ملاقات ہے۔ تو اس سے آگے سارے سلسلے ہیں، اور وہ بہت لمبی لسٹ ہے۔ تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو بھی اس سماج کی بہتری کے لیے کام کرتا ہے، میں اس کے ساتھ ہوں، اس کی صحبتوں کا حصہ ہوں۔ سر، فیوچر میں آنے والے وقت میں آپ نے کیا سوچا ہوا ہے کہ آپ کس طرح سے ڈیلیور کرنا چاہ رہے ہیں، کس طرح سے مزید یوتھ کے لیے کیا کیا پلانز آپ نے بنائے ہوئے ہیں؟ جیسے شہروں میں ہمیں لائبریریز میسر آتی ہیں، کتابیں مل جاتی ہیں، اچھی اچھی محفلیں یہاں پہ میسر آتی ہیں، تو دیہاتی علاقوں میں یہ سب کچھ نہیں ہے۔ تو میں زیادہ کام دیہاتی ایریاز میں کر رہا ہوں، اور میری خواہش ہے کہ وہاں پہ یہ ساری لائبریریز سسٹم اور یہ ساری صحبتیں جو ہمیں شہروں میں میسر ہیں، وہ ساری محفلیں وہاں پہ سجائی جائیں۔ ہماری جو یوتھ ہے، جو بے روا روی کا شکار ہے، ان کو ایک باقاعدہ طور پہ ڈائریکشن دی جائے، اور ان کو بتایا جائے کہ آپ اس ڈائریکشن پہ کام کریں گے، اس راستے پر چلیں گے تو آپ کی منزلیں بھی آسان ہیں اور راستے بھی کلیئر ہیں۔ سر، آخر میں یوتھ کو آپ کیا پیغام دیں گے ایز اے ینگ موٹیویشنل اسپیکر، اور ماشاءاللہ جو آپ کی اچیومنٹس ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ یوتھ ہماری بہت زیادہ پاکستان میں نا امید ہے، تو آپ کیا پیغام دیں گے؟ علی بھائی، میں خود اسی یوتھ کا حصہ ہوں، اسی سماج میں رہتا ہوں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو میں اپنے سارے بہن بھائیوں کو صرف یہی درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی میں جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، جو کچھ بھی بننا چاہتے ہیں، یا جو بھی ایم رکھتے ہیں، جو بھی آپ نے خواب اپنے سوچے ہوئے ہیں زندگی میں، ان کو باقاعدہ طور پر مینشن کریں، لکھ کر پھر اس کے اوپر کام کریں رفتہ رفتہ۔ آپ کو وقت لگے گا، بے شمار مسائل کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا، رکاوٹیں آئیں گی آپ کی زندگی میں، تو آپ نے ہمت نہیں ہارنی، اللہ تعالیٰ پر اپنا یقین جو ہے وہ پختہ رکھنا ہے، تو منزلیں جو ہے نا وہ آپ کو ملتی ہیں۔ جستجو میں لگے رہنا ہی اصل کمال ہوتا ہے، اصل کامیابی ہوتی ہے۔ تو جب تک آپ جستجو کے سفر پر گامزن رہتے ہیں تو آپ کی منزلیں، آپ کو یہی لگتا ہے کہ آپ کے پاس کھڑی ہوئی ہیں اور آپ کامیابی کے سفر پر موجود ہیں۔ سر، آپ کی زندگی میں بھی کبھی کوئی مشکل وقت آیا ہوگا، یا کوئی ایسا لمحہ جہاں آپ کو لگا ہو کہ شاید میں آگے نہ بڑھ پاؤں، سکسیسفل نہ ہو پاؤں، اس وقت میں، اس لمحے میں آپ نے خود کو کیسے موٹیویٹ کیا؟ ویری گڈ۔ بے شمار میں نے جیسے بات کی کہ زندگی مشکلوں اور آسانیوں کا مجموعہ ہے۔ آپ کی زندگی میں کبھی آسانی ہوگی، کبھی مشکلیں آئیں گی۔ اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے ان مشکلات کو مینج کیسے کرنا ہے۔ تو بے شمار مشکلات کا سامنا مجھے بھی رہتا ہے، لیکن جب آپ کے مقاصد بڑے ہوتے ہیں، جب آپ کے ایمز بڑے ہوتے ہیں، تو پھر مشکلیں راستے میں کچھ بھی آپ کے لیے رکاوٹ نہیں ہوتی۔ تو آپ پختہ عزم کے ساتھ اپنے راستوں پر گامزن رہتے ہیں، مشکلات حل ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ پر یقین پختہ رہتا ہے۔ سر، قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں بھی آپ نے کچھ کورسز کیے ہوئے ہیں، میں چاہوں گا کہ فاؤنڈیشن کے بارے میں، شاہ صاحب کے کام کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے، آپ بتائیں۔ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں نے 2017 میں TTT کورس کیا، فرسٹ بیچ کا میں حصہ رہا، اور میں انتہائی شکر گزار ہوں قاسم علی شاہ صاحب کا۔ انہوں نے جو ہمیں ایک پیغام، جو ایک امید کا جو سفر ہم تک پہنچایا، اسی سفر کو لے کے ہم نے اپنی زندگی میں بے شمار چیزوں کو ہم نے ایکسپلور کیا۔ تو میں نے فاؤنڈیشن سے کورس کرنے کے بعد تقریباً پاکستان بھر میں کوئی 1020+ اداروں کو میں نے وزٹ کیا، نوجوانوں کے ساتھ جا کے ملا، مختلف اداروں کے مختلف شخصیات سے میری ملاقات ہوئی، بے شمار چیزیں زندگی میں سیکھنے کو ملی، میسر آئیں۔ اور سب سے بڑی جو بات ہے وہ آپ PR ڈیولپ کرتے ہیں، آپ کا پبلک ریلیشن اتنا سٹرونگ ہوتا ہے جب آپ مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں، ادارے آپ پر اعتماد کرتے ہیں،
اور وہ اعتماد آپ نے بحال رکھنا ہوتا ہے. تو میں نے اس فاؤنڈیشن سے 2017 سے لے کے آج 2023 آ گیا، 6 سال کے سفر میں بے شمار چیزیں میں نے یہاں سے سیکھی ہیں. ان میں ٹاپ آف دی لسٹ اگر آپ پوچھنا چاہیں تو لیڈرشپ آتی ہے، مینجمنٹ آتی ہے، تو وہ یہاں ساری چیزیں انتہا درجے پہ میسر ہیں. سر آپ جو ہے اینٹی نارکوٹک فورس کے ایمبیسڈر بھی ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ آپ منشیات سے بچنے کے لیے جو اویئرنیس کمپین ڈیزائن کرتے ہیں اس حوالے سے آپ ابھی ریسنٹ کیا کیا کام کر رہے ہیں اور لوگوں پہ اس کا کیا اثر ہو رہا ہے؟ علی بھائی، سب سے پہلے تو میرے سرکل میں جتنے میرے دوست احباب ہیں میں کوشش کرتا رہتا ہوں ایون کہ ان کو سگریٹ کے بھی نزدیک نہ جانے دوں. میں آج تک سگریٹ وغیرہ یا کوئی بھی ایسا چھوٹا موٹا نشہ ہمیشہ سے میں نے خود کو دور رکھا ہے ان ساری چیزوں سے. تو میں نوجوانوں کو بھی کہتا ہوتا ہوں کہ آپ جب کسی کو نصیحت کرتے ہیں نا کہ یہ والا کام نہ کرو، تو پہلے آپ اپنے آپ پہ دیکھو کہ آپ وہ والا کام تو نہیں کہیں کرتے. آپ اوروں کو نصیحت کرتے ہو، خود بھی حفظیت ہوتے ہو، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اینٹی نارکوٹکس فورس پنجاب میں منشیات کی روک تھام کے اوپر کام کر رہی ہے بڑا شاندار. تو مجھے بھی موقع ملا ان کے ساتھ مل کے کام کرنے کا. تو میں بھی اپنے ڈسٹرکٹ ننکانہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ نوجوانوں کو نشے سے دور رکھنے کے اوپر کام کر رہا ہوں. ایکٹیویٹیز ڈیزائن کر رہے ہیں ہم. ابھی ہم نے اپنے حلقہ باب کے جتنے فرینڈز ہیں ان کو کمپین ان کے لیے لانچ کی ہوئی ہے. ان کو اس نشے سے جیسی لانت سے دور کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز ڈیزائن کرتے رہتے ہیں، ان کو بزی کرتے رہتے ہیں کہ ان کا دھیان ہی نہ جائے. جب بھی نوجوان فری ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی عزم نہیں ہوتا، کوئی کام کرنے کو نہیں ہوتا، تو پھر وہ اس طرح کی فضول ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو جاتے ہیں. تو ہمارا بس کوشش ہے کہ سماج میں یہ جو نشے جیسی لعنت ہے اس سے ہم نے اپنے نوجوانوں کو بچانا ہے. اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں، نوجوانوں کو انگیج کر رہے ہیں مختلف ایکٹیویٹیز میں کہ وہ ان ساری فضول سرگرمیوں سے دور رہیں. کیونکہ نشے سے انکار، زندگی سے پیار. بہت بہت شکریہ کاشف مغل صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین، مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور خاص طور پہ جو انہوں نے اپنا ایک سفر بتایا اور اچیومنٹس بتائیں، ان سے بہت سارے لوگوں کو موٹیویشن ملی ہوگی کہ اگر یہ کر سکتے ہیں تو آپ لوگ بھی معاشرے کے بارے میں اچھا سوچ بھی سکتے ہیں اور کر بھی سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.